ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام ذی قدر وذی محترم وذی محتشم بزرگ و دوستو، خالق کائنات جل وعلا نے اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیت مقدسہ میں 3 باتوں کا حکم ہے۔ سب سے پہلے ایمان والوں سے خطاب ہے۔ ایمان محبت رسول کا نام ہے۔ جس سینے میں اللہ کے نبی کا پیار موجود ہے، اللہ کے نبی، اس کی عبادت بھی قابل قبول ہے، مگر جس سینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار موجود نہیں ہے، جو منافق ہے، اس کے لیے تو رب کائنات جل وعلا نے بھی یہ فرما دیا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک جو منافقین ہیں وہ دوزخ کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ تو اللہ کے اس فرمان کو ہم اگنور نہیں کر سکتے۔ وہ بندہ جس میں منافقت کی علامتیں پائی جائیں، عین ممکن ہے وہ اس کیٹاگری میں شامل کر لیا جائے۔ تو ہمیں ڈرنا اس بات سے ہے کہ کہیں ہم صاحب ایمان ہونے کے ناطے اللہ سے اگر ڈرنا چھوڑ دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا شمار منافقین میں ہو جائے۔ تو لہٰذا منافقین کی لسٹ سے نکلنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ اللہ کے نبی کا پیار ہے۔ جب سینے میں اللہ کے نبی کا پیار ہوتا ہے تو پھر چھوٹی سی عبادت بھی بہت بڑا درجہ رکھتی ہے، لیکن اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار سینے میں موجود نہیں ہے تو اربوں تو کیا کھربوں سجدے بھی اگر بندہ کر لے تو وہ بیکار ہیں، ان کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار تھا، وہ حج بھی کرتا تھا، زکوٰۃ بھی دیتا تھا، وہ سجدے بھی کرتا تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، زکوٰتیں بھی ادا کرتا تھا، مگر اللہ کے نبی سے وہ بغض رکھتا تھا۔ ایسی صورت میں اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب کو فرما دیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ 70 مرتبہ بھی اس کے لیے استغفار کریں، لن یغفر اللہ ابدا، اللہ اسے کبھی نہیں بخشے گا۔ ہوئے ہیں جب بندہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار حاصل کر لیتا ہے تو پھر اسے کیا کچھ ملتا ہے، میں آگے چل کے کچھ بیان کروں گا اس حوالے سے، لیکن پہلے ہم دیکھ لیں کہ رب کائنات جل وعلا نے جو اس آیت مقدسہ میں حکم دیا ہے، سب سے پہلے اللہ کے نبی کی محبت، جس کو ہم ایمان کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ اللہ نے اپنے سے ڈرتے رہنے کا حکم دیا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ ڈرنا کس بات سے کہ کہیں ہمارے سینے سے اللہ کے نبی کی محبت نکال نہ دی جائے، کہیں ہم محبت سے آری عبادت نہ کرنا شروع ہو جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں عبادت کا جو بظاہر خول ہے وہ تو اپنے اوپر چڑھا لیں، مگر من کے اندر جو اللہ کے نبی کا پیار تھا اس سے ہم محروم ہو جائیں۔ اب اللہ کے نبی کا پیار ہمارے من میں نہیں ہے تو اس عبادت کو بے شک آپ اربوں کھربوں سجدوں سے بھی بظاہر اس کا اظہار کریں تو اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو اللہ کے نبی کے پیار میں عبادت کی جاتی ہے وہ مقدار میں تھوڑی ہو، مگر اللہ کے ہاں اس کی قدر و منزلت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس بات سے ہم نے ہمیشہ ڈرتے رہنا ہے، اور کسی بھی بڑے کبیرہ گناہ کے قریب نہیں جانا، کسی صغیرہ گناہ کے قریب نہیں جانا، ہمیشہ اپنے آپ کو گناہوں کی آلائشوں سے بچائے رکھنا ہے۔ اللہ جل شانہ کی محبت میں جینا ہے، محبت میں مرنا ہے، اسی کو ہم نے اپنا وتیرہ بنانا ہے۔ تو اتقوا اللہ سے مراد یہ کہ اندر کا من صاف کر لینا، اللہ کی بارگاہ میں خشیت کے آنسو بہانا، اسی کو اتقوا اللہ کہتے ہیں۔ حقیقت میں متقین کی جو صفات ہیں دل سے ان کا تعلق ہے۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ تقوی کیا ہے، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، حضرت کعب الاحبار بھی جو یہودیوں کے بہت بڑے راہب تھے، بلکہ عیسائیوں کے راہب تھے، وہ جب مسلمان ہو گئے تو آپ نے تعبیر کیا بیان کی، فرمایا التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں پہ ہے۔ دل اگر ٹھیک ہے
تو تقویٰ بھی بالکل نصیب ہو جائے گا کہ دل کی کیفیت اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں حاضر ہے، تو اس کا نام تقویٰ ہے۔ اس کا باطن ٹھیک ہے، تمام طرح کی علائشوں سے وہ اپنے آپ کو پاک اور صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بدقسمتی سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو بھی جاتا ہے تو اسے اتنی بے چینی کا سامنا ہوتا ہے کہ اسے راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، جب تک اسے سکون قلبی میسر نہیں آتا وہ آرام سے سکون سے نہیں بیٹھتا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا رہتا ہے۔ تو ایسا بندہ اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ یہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کس لیے کہا گیا کہ یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، صاحب ایمان بھی ہے، اللہ کے نبی کی محبت بھی ہے، ادھر تقویٰ طہارت سے بھی متصف ہے۔ پھر حکم ہوا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ سچوں کے ساتھ ہونا کیسا ہے؟ اگر ہم اس سے مراد لیں کہ سچے لوگ کون ہیں، تو یقیناً رب کائنات جل وعلا کے محبوب کے اہل بیت سے اور آپ کے صحابہ سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں تھا۔ یہ سب سے اعلیٰ ترین ہستیاں ہیں، لیکن حکم ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہمارے لیے تو اللہ کے نبی کے صحابہ کو ملنا مشکل ہے، سرکار کی اہل بیت سے ملنا مشکل ہے، ان کی صحبت اختیار کرنا مشکل ہے، تو کونوا مع الصادقین کا مطلب کیا ہوا؟ علماء نے فرمایا اپنا قلبی تعلق ان سے پیدا کر لو، اپنے دل میں ان کی محبت ڈال لو اور ان سے پیار اور عقیدت کا ایک رشتہ استوار کر لو کہ جب تمہارے دل میں صحابہ کی اور اہل بیت کی محبت آ گئی، ان کی محبت میں ان کے نقش قدم پہ چلنا شروع کر دو۔ جب یہ کیفیت نصیب ہو گئی تو سمجھ لیں کہ اللہ جل شانہ نے آپ کو ان کا ساتھ نصیب کر دیا۔ اس لیے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا کہ تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے تیاری کی ہے۔ فرمایا کون سی تیاری کی؟ عرض کی حضور میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ یہ تیاری کوئی کم تیاری نہیں، بہت بڑی تیاری ہے، اللہ کے نبی سے پیار کا رشتہ اس نے باندھا ہوا ہے۔ اور وہ عرض کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انتا ما من احببتا، تو جس سے پیار کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب وہ تو صحابی اس وقت وہاں موجود تھے، لیکن بعد میں آنے والا شخص اگر یہی عقیدت، محبت اور پیار بہت سال پہلے 1400 سال پہلے آنے والی ہستیوں کے ساتھ قلبی لگاؤ رکھ لیتا ہے تو پھر اس کا بھی شمار اسی بندے کے ساتھ ہوگا جو بندہ کونوا مع الصادقین کی لسٹ میں ہے۔ تو یقیناً ہم بظاہر تو 1450 سال کے فاصلے پہ کھڑے ہیں، مگر ہماری عقیدت اللہ کے نبی کے ساتھ ہے، ہمارا پیار اللہ کے نبی کے ساتھ ہے، ان کے اہل بیت کے ساتھ ہے، ان کے صحابہ کے ساتھ ہے۔ جب صحابہ و اہل بیت اور خود آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمارا پیار موجود ہے، اس کی مثال اتنی سی لے لیں کہ چھوٹا سا بندہ ہو، کم علم ہو، بظاہر جاہل ہو، ایک ریڑھی بان ہو جسے عالم دین نہیں ہے، علم دین بھی اس کے دامن میں نہیں ہے، کبھی اس سے آپ پوچھ کے دیکھ لیں کہ آپ 1 لاکھ روپیہ لے لیں، غربت کے مارے ہیں، قرآن رکھ دیا جاتا ہے، اس پہ کھڑے ہو جائیں تو وہ کہے گا تجھ پہ لعنت ہو، تو نے ایسی بات کہی کہ میں قرآن کے اوپر کھڑا ہو جاؤں، 1 لاکھ لے لو، لعنت بھیجتا ہوں تمہارے اس لاکھ پہ بھی، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ ہے پختگی عقیدے کی اور ایمان کی۔ تو یہ وہ پیار ہے ایمان کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ، قرآن کے ساتھ۔ اس پیار کو مد نظر رکھتے ہوئے رب کائنات جل وعلا نے فیصلہ دے دینا ہے، یہ پیار تو میرے محبوب سے کرتا تھا، پیار تو میرے قرآن کے ساتھ کرتا تھا، اور یقیناً جس نے پیار کیا اس کی علامتیں ہیں۔ پیار کرنے والوں کے حوالے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے دیکھا مسجد کے دروازے پہ ایک شخص ہے، وہ بیٹھا ہوا فقیروں کی طرح مانگتا ہے، اگر کوئی گزرتا ہے تو اسے کہتا ہے مجھے کچھ عطا کیجئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گزرے، اس نے کچھ مانگا، آپ لے گئے بیت المال سے کچھ نہ کچھ اسے دیا، تو اگلے دن پھر حاضر تھا، وہ اس نے مانگنے کا وتیرہ بنا لیا، آپ نے پھر عطا کیا، وہ پھر اگلے دن بیٹھا تھا، آپ نے دیکھا کہ اس نے تو عادت بنا لی ہے۔ یقیناً جو عادت بن جاتی وہ بندے کی عادت ختم نہیں ہوتی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈانٹ دیا کہ تو کام کر کے کما کے کھا نہیں سکتا، تو نے مانگنا اپنا وتیرہ بنا لیا ہے، آج کے بعد تجھے نہ دیکھو اس طرح مانگتے ہوئے۔ وہ چلا گیا، جب چلا گیا تو کافی دن ہو گئے وہ نہ آیا۔ پہلے تو اسے نماز میسر تھی، نماز پڑھنے کے بعد مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہو کے مانگتا تھا، اب وہ نماز کے لیے بھی نہیں آتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلالی جملے اس پہ ایسے اثر انداز ہوئے کہ اس نے آنا ترک کر دیا۔
اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پوچھ رہے ہیں کہ وہ شخص کہاں ہے جو مسجد کے دروازے پہ بیٹھا کرتا تھا۔ لوگوں نے کہا حضور ہم نے تو واقعی نہیں اسے کبھی بھی دیکھا، اب تو مانگتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر کا پتہ پوچھتے ہیں، صحابہ کو ساتھ لیتے ہیں، ان کے گھر میں چلے جاتے ہیں، تو جب دیکھا تو وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ اے شخص تجھے مجھ سے کس نے دور کر دیا؟ میں نے تو تجھے صرف بھیک مانگنے سے منع کیا تھا، آخر کون سی چیز ہے جو میری اور تیری اس راستے میں اس محبت میں رکاوٹ بنی؟ تو کہنے لگے کہ وہ رکاوٹ یہ قرآن ہے۔ بس اس دن کے بعد جس دن آپ نے مجھے ڈانٹا میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور میں نے قرآن کریم میں پڑھا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، آسمان میں تمہارا رزق ہے، وَمَا تُوعَدُونَ، اور تم کہاں پھرتے ہو، جو بھی تمہارے ساتھ رب نے وعدے کیے وہ تو تمہارا رزق اللہ نے آسمان سے نازل کرنا ہے، وہ تو تمہیں ملنا ہی ملنا ہے، تو تم کدھر بھٹکے پھرتے ہو؟ میں نے اس دن سے قرآن کے ساتھ دوستی لگا لی اور میرا رزق اللہ آسمان سے اتارتا ہے، اور مجھے اس قرآن نے حضرت عمر بن خطاب سے اور ان کی آل سے دور کر دیا۔ مجھے نہ حضور آپ کی ضرورت نہ آپ کی آل کی ضرورت، اب میں تمہارا محتاج نہیں ہوں، اب میں اپنے رب کا محتاج ہوں۔ جس دن سے میں نے قرآن سے دوستی لگائی ہے اللہ میرا رزق میرے گھر پہنچاتا ہے۔ تو بات یہ کہ جب یقین کے حوالے سے سچے لوگ کون سے ہیں؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ ہیں، اہل بیت کے نقش قدم پہ ہیں، صحابہ کے نقش قدم پہ ہیں، وہ سچے لوگ ہیں۔ یقیناً ان کی سچائی دنیا دیکھتی ہے اور رہتی دنیا تک ان کی سچائی ہمیشہ نظر آتی ہے۔ پریکٹیکلی لوگ اسی لیے کشاں کشاں ان کے دربار گوہر بار میں جاتے ہیں۔ آج جس شخصیت کے حوالے سے تذکرہ ہے ان کا نام میں نامی اس میں گرامی حضرت علی عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ جوانی میں تھے جب ان کے شیخ نے حکم دیا، آپ غزنی کے ایک علاقے حجویر میں رہتے تھے، وہاں سے حکم دیا ابو الحسن خطری رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ بیٹا اب تم جاؤ، لاہور میں تمہاری ضرورت ہے۔ لاہور اس وقت لاہور نہیں تھا بلکہ مکمل پاک و ہند کے نام سے مشہور تھا۔ یہاں آ کے جب آپ نے پڑاؤ ڈالا تو ایک خیمہ لگایا، اور وہ بالکل ریت کے ٹیلے پہ دریا کے کنارے پہ، وہ دریائے راوی کا کنارہ آج بھی موجود ہے، فاصلہ اگرچہ بڑھ چکا ہے، آبادی بن چکی ہے، اس دور کا لاہور جس نے دیکھا وہ آج بھی اس بات پہ چشمدید گواہ ہے کہ وہ اس وقت یہ دریائے راوی کا کنارہ یہی بنتا تھا۔ بعد میں لوگوں نے غلط فہمیاں بھی پیدا کی کہ وہ داتا صاحب کسی اور جگہ ہوں گے کیونکہ دریائے راوی کا اور یہ فاصلہ بہت زیادہ ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ اس وقت اس کا پیٹ دریا کا بہت بڑا تھا، اب وہ آہستہ آہستہ آبادی ہو گئی، دریا چھوٹا ہو گیا۔ تو بہرحال یہاں آپ نے آ کے خیمہ لگایا۔ وقت کا جو حاکم تھا اسے پتہ چلا کہ ایک درویش جوانی کی صورت میں خوبصورت بھی ہے، خوبرو بھی ہے اور باشرع بھی ہے، لوگ جوک در جوک اس کے حلقہ ارادت میں شامل ہوتے جا رہے ہیں۔ وقت کے حاکم کو اپنے حاکمیت کی فکر پڑی، اس نے پولیس کو بھیجا کہ اس کے یا تو گرفتار کر لیں یا اسے شہر بدر کر دیں۔ انہوں نے آ کے یہ پیغام سنایا۔ حضرت علی عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، مجھے میرے شیخ نے بھیجا ہے، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے پرچار کے لیے یہاں بیٹھا ہوں، میری اور کوئی غرض نہیں ہے، میں نے نہ حکومت کرنی ہے نہ بادشاہت کی مجھے طلب ہے۔ تو اس کے باوجود پولیس والوں نے بڑا تنگ کیا۔ انہوں نے جا کے بتایا حاکم وقت کو کہ وہ یہاں سے جانا نہیں چاہتا۔ حاکم وقت جلال میں آئے اور اس نے حکم دے دیا کہ ان کے خیموں کو آگ جلا دی جائے، آگ لگا کے جلا دیا جائے۔ تو آگ لگانے والوں نے بڑی کوشش کی مگر خیمے کو آگ نہیں لگی۔ ادھر آگ لگانے لگے، کوشش ہے آگ لگائیں مگر آگ یہاں لگنے کی بجائے بادشاہ وقت کے محل میں آگ لگ گئی۔ شور بپا ہوا کہ یہ آگ کیسی ہے، تو بتایا گیا کہ اس درویش کے خیموں کو آگ لگا رہے تھے۔ اللہ جل شانہ نے اپنے اس بندہ خاص کے لیے اتنا اہتمام کیا کہ وہ آگ پلٹا کے اسی محل میں ڈال دی۔ بات یہ ہے کہ اللہ والوں کے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں۔ حضرت علی عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے باشرع انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا پرچار کیا، قرآن و حدیث کی روشنی میں آنے والوں کو دین کے سچے موتی ان کے جھولی میں ڈالے، یہ ان کا وتیرہ تھا۔ اور یقیناً آپ کو کتنا عرصہ ہوا، آج سے 100 سال پہلے، یعنی 10 صدیاں پہلے، یعنی 1000 برس پہلے، کتنا فاصلہ ہے۔ آپ وہاں تشریف لائے تھے اور 65 سال آپ نے عمر پائی، اور 65 سال کے عرصے میں آپ جب 34واں برس تھا اس وقت آپ یہاں تشریف لائے تھے۔
تو اتنے کم عرصے میں آپ نے اتنا اسلام پھیلایا کہ بڑے بڑے کفار جو تھے وہ بھی مسلمان ہوئے، بڑے بڑے ہندو جو تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ تو کیفیت یہ ہے، آپ نے کتاب لکھی جس کا نام ہے کشف المحجوب، اس میں آپ نے بہت سارے ایسے راز بیان کیے جن سے پردہ اٹھانا ہر بندے کے بس میں نہیں ہے۔ کشف کہتے ہیں کہ پردے کو کھولنا، محجوب جو چیز حجاب میں ہے، جو پردے میں ہے، اس کو کھولنا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی پیر نہیں، جس کو کوئی سمجھانے والا نہیں، جو کسی کی عالم دین کے پاس نہیں بیٹھتا، وہ کم از کم کشف المحجوب کا مطالعہ کر لے، اللہ اس کے اندر کی روشنی کو بدل دے گا اور اتنا نور والا کر دے گا کہ اسے کسی شیخ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو اتنی پیاری کتاب ہے، اور بارہا اسے پڑھتے جائیں، ہر دفعہ پڑھنے میں ایک انمول موتی آپ کے دامن میں آئے گا، تو یقیناً یہ انمول موتی ملتے ہیں۔ حضرت علی عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنے اکابرین کے ساتھ بڑا پیار کرتے تھے، بزرگوں سے پیار کرتے تھے، اہل بیت سے پیار کرتے تھے، چونکہ آپ حسنی حسینی سید ہیں، آپ کے حسب نسب کے حوالے سے امام عالی مقام امام حسین کی اولاد سے آپ ہیں، تو آپ کے والدین کریمین جو تھے چونکہ حسنی حسینی تھے، اس حوالے سے آپ کو نجیب الطرفین بھی کہا جاتا ہے۔ تو آل رسول کا ایک فرد ہے، مگر اتنا بڑا معتبر ہے کہ اس پہ اتنا کرم ہے کہ تابعین تک کے واقعات کو وہ جانتا ہے۔ آپ اپنی کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ ایک تابعی بزرگ تھے، وہ تابعی بزرگ اللہ اللہ کرنے کے لیے ایک ایسے پہاڑ کی غار میں پناہ لیتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں۔ اس دور کا ایک وقت کا ایک شخص ایسا جو ان کی زیارت کے لیے جانا چاہتا ہے، پتہ کرتا ہے، پہنچ جاتا ہے، اگرچہ وہ ہر بندے کو نہیں ملتے تھے، مگر اس نے اصرار کیا کہ میں اللہ والوں کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں۔ جب وہ وہاں گیا تو اس نے عجیب منظر دیکھا کہ وہ جو تابعی بزرگ تھے وہ بکریاں چرا رہے تھے، اور خود وہ غار میں بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہے تھے، بکریاں چرانے کے لیے ایک بھیڑیا وہاں پہ ان کی نگرانی کے لیے کھڑا تھا۔ یہ عجیب منظر تھا، جا کے سلام عرض کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، اور یہ واقعہ لکھنے والے حضرت علی عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ، اور کشف المحجوب میں یہ واقعہ موجود ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ یا شیخ یہ عجیب ماجرا ہے کہ آپ کی بکریاں یہ بھیڑیا چرا رہا ہے، ایسا تو کبھی نہیں ہوا، بھیڑیا تو وہ ہے جو بکریوں کو کھا جاتا ہے۔ فرمایا جب بندہ اللہ سے صلح کر لیتا ہے تو مخلوق بھی اس کے ساتھ پھر صلح کر لیتی ہے۔ یہ اللہ جل شانہ کا خاص کرم تھا۔ پھر کہنے لگے کہ میں نے عرض کی حضور مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی پلائیے۔ تو آپ نے ایک پتھر جو بلند پتھر تھا اس کے نیچے اپنا پیالہ رکھا، اسی پتھر سے دودھ نکلنا شروع ہوا۔ کہنے لگے تھوڑی ہی دیر میں پیالہ بھر گیا، بڑا ٹھنڈا اور میٹھا قسم کا دودھ انہوں نے مجھے پیش کیا، میں نے پی لیا۔ تو میں نے عرض کی، میں نے کہا حضور یہ کیا؟ اور میں کیا قرآن نہیں پڑھا کہ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ موسیٰ، جب موسیٰ علیہ السلام نے بارش کے لیے دعا کی تھی، پانی مانگا تھا، رب کائنات جل وعلا نے حکم فرمایا اے پیارے موسیٰ اپنا عصا اس پتھر پہ مارو، تو 12 چشمے جاری ہو گئے تھے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارنے سے 12 چشمے جاری ہو سکتے ہیں، میں بھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت کا ایک خادم ہوں، تو میرے کہنے پہ یہ پتھر مجھے دودھ کیوں نہیں دے سکتا؟ تو پھر فرماتے ہیں اسی پتھر کے نیچے پیالہ دوبارہ رکھا، اسی پتھر میں سے شہد نکلنا شروع ہوا، وہ پیالہ شہد کا بھر گیا۔ کہتے ہیں کہ یہ تابعی جو صحابی کی زیارت کرنے والا ہوتا ہے اسے تابعی کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ اولیاء اللہ کے واقعات شروع سے چلتے آئے، اور لکھنے والے حضرت علی عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ جل شانہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی طاقتیں، ان کی صلاحیتیں کچھ ماورا ہوتی ہیں عام مخلوق سے، اللہ نے ان کو بہت زیادہ فضیلت سے ہمکنار کیا ہوتا ہے۔ حضرت علی عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پہ جا کے چلہ کشی کرتے ہیں، 3 ماہ کا عرصہ جا کے وہاں جھاڑو دیتے ہیں، اتنے عقیدت مند تھے۔ اور ان کا ایک مسئلہ تھا، مسئلہ کیا تھا؟ اگرچہ بعض علماء نے بیان کیا، بعض نے نہیں کیا، لیکن بعض کتابوں میں لکھا بھی ہے، لیکن حقیقت یہ کہ بعض نے اس سے پردہ اٹھایا، بعض نے نہیں اٹھایا۔ وہ مسئلہ کیا تھا؟ آپ پہ ایک کرم بخشی تھی، کوئی بات نہیں، بجلی چلے گی نا، خیر ہزار کے ساتھ بات کرتے تو وہ روح کے ساتھ روح مل جاتی، اور جو قبر کی اندر کی باتیں ہوتی وہ بتا دیتے، جس کو ہم کشف قبور کا نام دیتے ہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں 10 منٹ میں سمیٹتا ہوں۔ تو اب یہ جو فیض تھا یہ کسی وجہ سے منقطع ہوا،
باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار پہ 3 ماہ گزارے لیکن معاملہ حل نہ ہوا۔ پھر اللہ والے کسی اور بزرگ کا ایک مزار تھا، وہاں چلے گئے۔ یہ بتانے کا مقصد یہ کہ ہمارے 1000 سال پہلے وہ جو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہوئے، وہ بھی بزرگوں کے ماننے والے تھے، عقیدت مند تھے۔ ہم انہی کے نقش قدم پہ بزرگوں کی میت میں بیٹھتے ہیں۔ تو بہرحال وہاں چلے گئے۔ جب وہاں گئے تو اللہ کریم جل والا کا کرنا یہ ہوا کہ وہاں پہ جو ملنگ رکھے ہوئے تھے نا، بڑے بے ادب تھے، انہوں نے خربوزے کھائے، چھلکے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو مارنے شروع کر دیے۔ تو آپ صبر و رضا کے پیکر تھے، آپ نے رات اس خانقاہ میں گزارنی تھی، چونکہ اللہ والے کے فیض کے لیے بہت سارے مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو رات صبر و رضا کے پیکر بن کے بیٹھے رہے، تعارف بھی نہیں کروایا۔ صبح جب صاحب مزار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو ملاقات ہو گئی۔ تو جب ملاقات ہوئی تو پوچھا، تو کہنے لگے کہ تم ہمارے غلاموں کی دی ہوئی تکلیف کو برداشت کر چکے ہو، اس کے صلے میں تمہارا کشف قبور کا عمل ہمیں تمہیں عطا کرتے ہیں۔ آج کے بعد جس مزار پہ بھی جاؤ گے اسی طرح باتیں کرو گے جیسے بندہ عالم اسباب میں بیٹھ کے باتیں کرتا ہے۔ تو داتا صاحب کو یہ فیض اس دربار سے ملا۔ تو کب ملا؟ جب انہوں نے صبر و رضا کا پیکر بنا کے دکھایا۔ اور اتنے صبر والے تھے، ایک دن کشتی پہ سفر کر رہے ہیں اور نوجوان بھی کشتی میں موجود ہیں۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے حلق کروایا ہوا تھا، ٹینڈ کروائی ہوئی تھی، کہیں ہو سکتا ہے عمرہ کر کے آئے ہوں، تو سر ننگا تھا۔ لوگوں نے مذاق کیا، نوجوان تھے وہ، غالباً کھجوریں کھا رہے تھے یا کوئی بھی پھل کھا رہے تھے، اس کی گٹھلیاں داتا صاحب کے سر پہ مارنے لگے۔ انہیں کیا پتہ یہ بابا کتنے بڑے مرتبے کا حامل ہے، لیکن بابے نے تعارف نہیں کروایا کہ مجھے علی عثمان حجویری کہتے ہیں۔ وہ بابا خاموشی سے بیٹھا رہا، بچے بار بار وہ گٹھلیاں ان کے سر پہ مارتے رہے۔ صبر و رضا کے پیکر علی عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ خاموشی کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو صلہ اللہ تعالیٰ یہ دیتا ہے، ان اللہ مع صابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو بعد میں جب ان کو پتہ چلا کہ یہ تو اتنے بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے کچھ نہیں کہا بلکہ ایک دعا دی، مالک جس طرح یہ بچے یہاں خوش ہیں نا، انہیں جنت میں بھی ایسے خوش رکھنا۔ اب بات یہ ہے کہ جو ستارے ہیں ان کے لیے بھی دعا کیا نکلتی کہ مالک انہیں جنت عطا کر دے۔ لوگ کہتے جو آپ کے ساتھ مصاحب تھے، کہنے لگے حضور آپ ان کے لیے ایسی دعائیں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ جب ان کو جنت ملنی اس سے پہلے ان کو اللہ توبہ بھی نصیب کر دے گا۔ ان کی بات سنی، جب انہیں پتہ چلا کہ یہ تو بزرگ فلاں ہیں، وہ سارے اسی وقت اسی کشتی میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے اور دوبارہ توبہ کی، کسی اللہ والے کو آج کے بعد ہم نہیں ستائیں گے۔ تو یہ علی عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے 10 ملکوں میں باقاعدہ سفر کیا، اکتساب فیض کیا، وہاں جا کے یہ فیض حاصل کیا۔ تو حقیقت ہے آج کل چونکہ ان کا عرس مبارک شروع ہے، اس حوالے سے میں نے یہ 2-3 باتیں ان کی عرض کی۔ باقی یہ گرمی کا بھی موسم ہے، آپ نے پہلے بھی بیان سنا ہوا ہے، اب بھی بیان اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بزرگوں کے نقش قدم پہ چلائے، ان اولیاء اللہ کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہمیشہ رہے، اور انہی کے صدقے ہماری دنیا میں بھی آخرت میں بھی یقیناً ہمیں بھلائیاں ملیں گی۔ دعا کرتے ہیں، اللہم صلی وسلم